وزیر اعظم عمران خان پہلے نیب کو اپوزیشن کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کر رہے تھے. اب وہ اپنی 16 مہینے کی کارکردگی کا ذمہ دار نیب کو قرار دے کر نیب کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں. حکومت نیب قانون میں تبدیلی لانے جا رہی ہے. تحریک انصاف کی حکومت خود نیب قوانین میں ترامیم کے لیے کوششیں کر رہی ہے. نیب قوانین کی تبدیلی کو آگے بڑھ کر لیڈ کر رہی ہے. حکومت، اپوزیشن، بیوروکریسی اور بزنس کمیونٹی سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیب قوانین کو تبدیل کیا جانا چاہیے اور ملک میں شدید سیاسی اختلافات کے باوجود، اس سیاسی پولرائزیشن کے باوجود دو چیزوں پر سب بڑی سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، چاہے وہ چاہتے ہوئے ہو یا نہ چاہتے ہوئے ہو. ایک آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع پر اور دوسرا نیب قوانین میں تبدیلی پر. نیب کے سخت قوانین اور لامحدود اختیارات کی وجہ سے اسے ماضی میں بھی کالا قانون کہا جاتا رہا ہے اور ان قوانین اور اختیارات کے ساتھ ہی نیب پاکستان میں 21 سال سے متحرک ہے. مگر گزشتہ 21 سالوں میں پہلی بار موجودہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی کارروائیوں کے بعد نیب کے خلاف یہ اتفاق رائے پیدا ہوا ہے کہ نیب نے معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے. نیب کی ایسی کارروائیوں اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتی. حالانکہ پیپلز پارٹی کا دور ہو یا پھر نون لیگ کا، دونوں حکومتوں میں نیب کے موجودہ قوانین کے تحت ہی کارروائیاں کی گئیں. یہاں تک کہ موجودہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی باہمی مشاورت سے ہی لے کر آئے تھے. چیئرمین نیب بننے کے بعد انہیں بے پناہ سپورٹ ملی. تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد چیئرمین نیب نے موجودہ حکومت کی سپورٹ کے ذریعے اختیارات کی بے پناہ قوت کو استعمال کیا. جسے چاہا، جس سٹیج پر چاہا گرفتار کیا. جرم ثابت نہ ہونے کے باوجود کچھ لوگ عرصے سے جیلوں میں ہیں. سیاستدان، بزنس کمیونٹی اور بیوروکریسی سب کے خلاف الزامات لگائے گئے، کارروائیاں شروع کی گئیں، گرفتاریاں ہوئیں، ان کی بدنامی ہوئی. مگر حکومت خوش تھی اور نیب کی کارروائیوں کی تعریفیں کر رہی تھی. اور اب یہی حکومت 16 ماہ بعد وزیر اعظم اپنی حکومت کی کارکردگی نہ دکھانے کی ذمہ داری نیب پر ڈال رہے ہیں. 16 ماہ تک نیب کی کارروائیوں کی تعریف کر کے مکمل اونرشپ لے کر اپوزیشن کے خلاف کرپشن کا بیانیہ بنایا اور اب اسی نیب کی کارروائیوں کو بیوروکریسی کے کام نہ کرنے کی وجہ سے حکومتی کام نہ ہونے کا بیانیہ بنا رہے ہیں. اور ہر دوسرے روز اپنی تقریر میں وزیر اعظم ملک میں بزنس کمیونٹی اور بیوروکریسی کے کام نہ کرنے کی ذمہ داری نیب پر ڈالتے ہیں. اپنی حکومت کی گڈ گورننس کی سست کارکردگی اور سرمایہ کاری نہ ہونے تک کی ذمہ داری نیب پر ڈالتے ہیں. گورننس سسٹم جتنا اچھا ہوتا ہے اتنی سرمایہ کاری آتی ہے. اور نیب لا کے اندر جو ہم تبدیلی لے کے آئے ہیں وہ تبدیلی لے کے اس لیے آئے ہیں کہ ایک ہمارا جو بیوروکریٹ ہے اس کے اوپر یہ جو ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ پروسیجر کے اوپر اس کو پکڑا جاتا تھا کہ اگر وہ پروسیجر کر دے، کہیں سائن کر دے اور وہ لاس ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہماری فائلیں نہیں چل رہی تھیں. اگر آج ہم تھوڑا سلو نکلے ہیں یہاں پہنچنے کے لیے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، فائلیں گھومتی رہتی تھی، کوئی سائن کرتے ہوئے ڈرتا تھا. مگر حکومت میں آنے کے بعد مسلسل وزیر اعظم پر نیب کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنے کا الزام لگتا رہا. پھر اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے اور اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف بیوروکریسی کو ٹارگٹ کرنے کا الزام لگا. یہ الزام لگا کہ بیوروکریٹس کو گرفتار کر کے سیاسی رہنماؤں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. بیوروکریسی نے نیب پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا، کام کرنا چھوڑ دیا. لوکل میڈیا میں بیوروکریسی کے تحفظات پر خبریں آئیں، یہاں تک کہ برطانوی خبر رسائی ادارے رائٹرز نے خبر چھاپی کہ نیب کے ہراساں کیے جانے کی وجہ سے پاکستان میں بیوروکریسی کام کرنے کو تیار نہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی خیبر پختونخوا گئے تو بیوروکریسی نے ان سے بھی شکایات کی. نیپرا، ACCP کھل کر کہنے لگے کہ نیب کام کرنے نہیں دے رہا. مگر حکومت خوش تھی، نیب کی کارروائیوں کی اونرشپ لے رہی تھی، مزید اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاریوں کی پیش گوئیاں کر رہی تھی. وزیر اعظم نیب کی گرفتاریوں کا کریڈٹ سر عام لیتے. وزراء اپوزیشن رہنماؤں پر کرپشن کے الزام لگا کر کہتے کہ کیس نیب کو بھیج رہے ہیں. جو کیس نیب کے پاس ہوتے ان کے ڈاکیومنٹس وزراء کے پاس آ جاتے اور وزراء پریس کانفرنس میں کاغذات لہرا کر اس کے اوپر اپوزیشن پر الزامات لگاتے. بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا، بزنس کمیونٹی نے کام کرنا چھوڑ دیا. پہلے سے خراب معیشت کا پہیہ اور رک گیا. مگر حکومت نیب سے خوش تھی، مگر آج نہیں. اور اب یہ سب ہونے جا رہا ہے. جن کی گرفتاری کی پیش گوئیاں کی گئی وہ گرفتار ہوئے مگر اس کے بعد ضمانتوں پر رہا ہونے لگے. ضمانتی فیصلوں میں عدالت نے نیب کی نیت پر، نیب کے طریقہ کار پر، نیب کی گرفتاری کی خواہش پر،
ساتھ ہی نیب نے جس طریقے سے اپنی کمپیٹنس دکھائی اس انویسٹیگیشن میں، ان سب پر سوالات اٹھائے، نیب پر شدید تنقید کی۔ حکومت کا پہیہ رک گیا، اب وزیر اعظم خود مان رہے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت تیار ہے نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنے پر۔ سہیل وڑائی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وڑائی صاحب بہت شکریہ۔ وڑائی صاحب، جس کرپشن کے خلاف بیانیے کو بنا کر وزیر اعظم نے الیکشن جیتا اور پھر پچھلے 16 مہینے بھی اسی بیانیے پر قائم رہے، آپ کے خیال میں وہ اب دم توڑ گیا ہے اور حکومت نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ اب اس بیانیے میں دم خم نہیں رہا، اور اب ان کے لیے بہتر بھی یہ تھا اور شاید مجبور بھی ہو گئے ہیں۔ اب اور کس کو گرفتار کریں؟ نہ کوئی گرفتار کرنے والے رہ گیا، نہ کوئی کیس رہ گیا، اور ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بزنس مین اور بیوروکریٹ جو ہے اس کو آپ نے ناراض کر دیا ہے، یہی معیشت کو سلو ہونے کی وجہ ہے۔ تو اب تو اتنا وقت گزر گیا، میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اب یہ ان چیزوں کو کریں۔ ان کے پاس 3 یا 4 مہینے ہیں جس میں انہوں نے بزنس کو، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، کہ اس میں کر سکے تو کر لیں گے، اگر کوئی تبدیلی نہ کر سکے تو میرا خیال ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا ہم نیچے چلے جائیں گے معاشی طور پر کہ شاید افورڈ نہ کرے ریاست۔ وڑائی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، حکومت اپوزیشن کو ایک پیج پر لے آئی، ماحول ایسا بن گیا ہے، اس وقت آپ کے خیال میں آئیڈیل سینیریو نہیں ہے؟ جبکہ جو اپنا کرپشن کا بیانیہ تھا، جو کہ اتنے سال تک وزیر اعظم نے قائم رکھا، اس سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، نیب کے قوانین تبدیل کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کے خیال میں انہیں ایک اگلے 2-3 سال کا اسپیس نہیں ملے گا ڈیلیور کرنے کے لیے 2023 کے انتخابات تک؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اگر اس کو بہت گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ جو ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد سے ملک کا سیاسی منظرنامہ بہت بدل جائے گا۔ اپوزیشن کو سپیس ملنی شروع ہو جائے گی اور حکومت کی سپیس کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ صاحب، یعنی کہ مریم نواز اور نواز شریف اگر خاموش ہوں، اس ترمیم کو اگر ووٹ دیا جا رہا ہو تو نون لیگ خود تو ظاہر دباؤ میں ہے، ان کا کارکن اس وقت ناراض بھی ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں گالیاں دے رہا ہے، ہمیں ذرا صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے بھی کوئی بہت اطمینان کی بات نہیں ہے، ان کی خاموشی پریشانی ہی کی بات ہے۔ نہیں، یہ بہت پریشانی کی بات ہے، اس لیے کہ آخر نون کیوں یہ کر رہی ہے؟ انہیں دیکھیں کوئی فوری ریلیف نہیں ملنے والا اس سے، نہ انہیں کوئی ریلیف کی ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ تو ریلیف لے چکے ہیں، وہ باہر جا چکے ہیں، مریم جو ہے وہ جیل سے آ چکی ہیں، کوئی ایسا ان کا پرابلم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی فیوچر کے بارے میں بات ہے، اور سب اور حکومت چلے گی تو ڈیلیوری سے ہی پروو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جیسے لوگ، وہ آپ جیسے انویسٹیگیٹو رپورٹر پتہ کرائے ہیں۔ وڑائی صاحب، اس کا مطلب اگر حکومت نے یہاں سے چلنا ہے تو کسی بیانیے کو لے کر الزامات کی سیاست کر کے نہیں چل سکتی، اپنی ڈیلیوری اور گورننس سے ہی چل سکتی ہے، اگر وزیر اعظم کا فوکس اب مکمل طور پر اس طرف ہو۔ جی، میرا خیال ہے کہ پہلے بھی یہی ضرورت تھی، لیکن اب تو یوں سمجھے کہ آخری جھٹکا ہے کہ جس میں انہیں دکھانا ہوگا کہ وہ ڈیلیوری کر سکتے ہیں، پورا فوکس دکھائیں، ویژن دکھائیں۔ اور میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے تو یہ ہے حکومت کو چلنا چاہیے، 5 سال پورے کرنے چاہیے، ایک جمہوری جو طریقہ ہوتا ہے مینڈیٹ کا، کیونکہ اگر ان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا اور ایک عبوری حکومت لائی گئی تو وہ بھی کوئی آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے۔ آئیڈیل جمہوریت یہی ہے کہ ان کو دیا جائے، لیکن اس کے لیے انہیں بھی زور لگانا ہوگا کہ ڈیلیوری دیں، تاکہ عوام بھی مطمئن ہو، پارٹی مطمئن ہو، پھر ادارے جو ہیں ان کو بھی اطمینان ہو کہ ریاست نیچے نہیں جا رہی، تب یہ سروائیو کریں گے۔ بہت شکریہ سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب حکومت کو توجہ دینی ہوگی اپنی کارکردگی پر، اور کارکردگی بہتر کرنے کے لیے حکومت کے پاس ٹائم کم ہے۔ یہ سینئر صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائی صاحب کا تجزیہ ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ایک اور اہم خبر اس پہ بات کریں گے۔